اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ سبحانہ وتعالی فی القرآن المجید ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ترکتکم علی ملت بیضاء لیلها کنہارها صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما آمین یا رب العالمین۔ ہر طرح کی تعریف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہے جو رب ہے تمام جہانوں کا اور جس کے اختیار میں ہم سب کی جان ہے اور بالآخر ہم سب کو اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ کروڑوں درود و سلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر کہ جنہوں نے بھٹکی ہوئی انسانیت کو ایسا صراط مستقیم عطا کیا کہ جس پر چلنے کا انعام اللہ کے یہاں وسیع جنتیں ہیں۔ معزز حاضرین اکرام، میں ہزاروں کی تعداد میں لیکچر ڈیلیور کر چکا ہوں، لیکن جس قدر میں آج کنفیوز ہوں، سچی بات ہے کہ میں کبھی بھی اتنا کنفیوز نہیں تھا۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہاں پر میرے وہ اساتذہ کرام کے جن کو یہاں پہ دیکھ کے نہ صرف میں خوش ہوں بلکہ حیرت زدہ بھی ہوں، اور یہ مقبول جان صاحب یہاں پر تشریف فرما ہے کہ جن کی کتابیں پڑھ کے میں بڑا ہوا ہوں۔ اسلام قبول کرنے کے بعد ویسٹرنائزیشن کو اور ماڈرنائزیشن کو اور پاکستان میں فتنے کو اور اقبال کو سمجھنے کے حوالے سے میں اور یہ مقبول جان صاحب کو پڑھتے پڑھتے آج یہاں پر پہنچا ہوں۔ اور کتنا مشکل ہوتا ہے کہ آپ کے اساتذہ کرام آپ کے سامنے بیٹھے ہوں اور آپ کو کہا جائے کہ آپ نے بات کرنی ہے۔ سر عبید الرحمن شفیق صاحب، مولانا خاور رشید بٹ صاحب، حمزہ، علی اینڈ ادر پرسنز، میں آج آپ سے جو پڑھا ہوں، آج آپ احباب کے سامنے وہ سبق سنا رہا ہوں، تو میری اس گفتگو کو سبق سمجھتے ہوئے اگر سبق صحیح ہوا تو شاباش دیجیے گا، وگرنہ میری گفتگو کی تصحیح فرما دیجیے گا۔ اساتذہ کرام کا یہی کام ہوتا ہے۔ تاریخ الہاد کی جتنی پرانی ہے، ہم کہہ سکتے ہیں کہ جتنی پرانی تاریخ انسان کی ہے اتنی پرانی تاریخ الہاد کی ہے، کیونکہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ آدم کو سجدہ کرو تو تمام نے سجدہ کیا الا ابلیس۔ آج ہمارے ذہنوں میں یہ ہے کہ شاید الہاد محض یہی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا مطلقاً انکار کر دینا، یہ الہاد ہے، جبکہ سمجھ لیجئے کہ شریعت اسلامیہ میں جو الہاد کا ایک مفہوم ہے وہ یہ ہے کہ صحیح راہ راست سے بھٹک جانا، ہٹ جانا، اس سے انحراف کر لینا، یہ بھی الہاد کی ایک قسم ہی ہے۔ مسیح علیہ السلام سے قبل اس کے اثرات نمایاں ہونے شروع ہوئے، اس کے بعد تمام انبیاء علیہ السلام کو الہاد اور ملحدین کا سامنا کرنا پڑا۔ اس وقت اس کی تشہیر اس قدر اس لیے نہیں تھی کہ یہ کبھی بھی، یعنی اس زمانے میں یہ کبھی بھی اس نے پروپوگیٹ نہیں کیا، اور اس کے بندے مقابل یہ تھا کہ انبیاء علیہ السلام اور ان کے ماننے والے نہ صرف توحید کی دعوت و تبلیغ کا کام کرتے رہے بلکہ الہاد اور غلط نظریات کی بے خونی بھی کرتے رہے۔ کرتے کرتے ہم 17ویں صدی تک پہنچتے ہیں، اور 17ویں صدی میں کچھ انٹلیکچوئلز آتے ہیں، وہ اپنے نظریات دیتے ہیں، جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ رینے ڈیکر، اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ آگسٹ کامٹے، وہ ایسے نظریات پیش کرتے ہیں کہ دیکھیں جو چیز ہاتھ میں آ جائے وہ تو قابل مشاہدہ ہے، اس پہ بحث ہو سکتی ہے، لیکن جو نظر نہیں آتی ہے، جو ہاتھ میں نہیں آتی ہے، جس کے اوپر کوئی ایکسپیریمنٹ نہیں کیا جا سکتا، لہٰذا وہ ہمارے لیے بے معنی ہے۔ اس کے بعد ملحدین کو ایک اسلام کے اوپر، ملحدین فلاسفرز کو اسلام اور تمام وہ عقائد و نظریات رکھنے والے مذاہب جو اللہ اور آخرت اور فرشتے اور ایسے نظریات رکھنے والے تھے، ان کے اوپر کھلی تنقید کرنے کا موقع ملا۔ ہم سفر کرتے ہیں 19ویں صدی میں، تو 1859 میں ہمیں ایک عجیب و غریب نظریے کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ چارلس ڈارون، اصل میں یہ چارلس ڈارون کی تھیوری نہیں تھی، یہ اس سے پہلے کی تھیوری تھی، لیکن یہ
ضلالت اور غلاظت کا تاج چارلس ڈارون کے حصے میں آیا. اس نے ایک ارتقاء کا فلسفہ اور اس فلسفے کو جو ہے وہ سپورٹ ملتی ہے اور اس کے بعد یہ پوری دنیا میں 19ویں صدی اور 20ویں صدی اس کی پوری طرح لپیٹ میں آ جاتی ہے اور آج ہم اسی میں ایگزسٹ کر رہے ہیں. میرے دوستو بھائیو بزرگوں، جو عقائد، جو کمزور نظریات رکھنے والے تھے، جو ضعیف الاعتقاد اور وہ مذاہب جن کے اندر کمزور دلیل پائی جاتی تھی، وہ اس سے نہ صرف متاثر ہوئے بلکہ دن بدن اس کو قبول کرنا شروع کر دیا. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ہے کہ نہ صرف اسلام کبھی بھی اس سے نہ صرف متاثر نہیں ہوا بلکہ سب سے زیادہ ٹف ٹائم جنہوں نے دیا وہ اسلام اور اہل اسلام ہی تھے. یہ ایک خوش آئین بات ہے، لیکن کب تک؟ اسلام سے اس کو اس لیے ٹف ٹائم ملا کہ اسلام ایک ایسی کتاب کا تصور دیتا ہے کہ جو صرف اپنے آپ کو منوانے کا حکم نہیں دیتی بلکہ ایک لاجیکلی آپ کو اپیل کرتی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ says many times in the Quran افلا تدبرون افلا تعقلون افلا یبصرون. اور تمہیں جو دیکھنے کے لیے نظر دی ہے، جو سوچنے کے لیے عقل دی ہے، جو سمجھنے کے لیے صلاحیت عطا فرمائی ہے، اسے استعمال کیوں نہیں کرتے؟ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب. یہ سمجھنے والوں کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نشانیاں رکھی. ایک ایسی کتاب جو محکم، برمنگھم یونیورسٹی جس کے بارے میں تحقیق کرتی ہے، 42,000 نسخے پوری دنیا سے اکٹھے کیے جاتے ہیں اور وہ کہتی ہے کہ نہیں، یہ وہی جو ان کا دعویٰ ہے کہ اس میں ایک زیر زبر کا بھی فرق نہیں ہے، یہ وہی کتاب ہے. برمنگھم یونیورسٹی اور دیگر دنیا کی یونیورسٹی اس کتاب کے بارے میں تحقیق کرتی ہیں. جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے بارے میں کہتا ہے کہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، لیکن ہمارا ذہن ادھر ہی جاتا ہے کہ چونکہ ویسٹ اس کو کہتا ہے کہ نہیں، یہ بہت محکم کتاب ہے، یہ لاجک پیش کرتی ہے، یہ غور و فکر کے. ڈاکٹر کیرے میلر امریکہ کے ایک پروفیسر تھے. یونیورسٹی کی طرف سے ان کو ایک ٹاسک دیا گیا کہ آپ نے اس میں گرامیٹیکلی، ہسٹوریکلی، لینگوسٹک اور اس میں دیگر ایررز آپ نے نکالنے ہیں. اس شخص نے 6 مہینے اس قرآن کو پڑھا. آفٹر دیٹ اس نے اپنا نام عبد الاحد رکھ لیا تھا. اسلام اس لیے اس کو ٹف ٹائم دیتا ہے کہ اس کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کہ جو مایوسیاں، جس طرح بے مہار کی تعلیم ہمیں دنیا دینا چاہتی ہے، جو ویسٹرنائزیشن اور جو ایک آزادیت تصور دیتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ جانوروں کے کام ہے. اصل عورت کی آزادی کتنی ہے، اصل مرد کی آزادی کتنی ہے، اصل تعلیم حاصل کرنے کی آزادی کتنی ہے. اسلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اتنی خوبصورت تعلیم دی کہ اس لیے ہم کبھی الحاد سے متاثر نہیں ہوئے. ایک بار وقت کے خلیفہ نے، ایک ملحد اس سے ملتا ہے اور ان کو متاثر کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو وزراء نے کہا کہ آپ ان سے متاثر ہونے کی بجائے کوشش کیجئے کہ کسی اسلامک اسکالر سے اس کی بات چیت کروائیے اور دیکھیے کہ اس کے نظریات ٹھیک ہیں بھی کہ نہیں. کہ یہ کہتا ہے کہ اس کائنات میں خدا ہوتا تو نظر آتا، اس کائنات کا خدا ہوتا تو لوگ سفر کیوں کرتے، اس کائنات کا خدا ہوتا تو لوگ اپاہج کیوں پیدا ہوتے، اس کائنات کا خدا ہوتا تو یہ ڈس بیلنس کیوں ہوتا. لہذا وزراء کے مشورے کے اوپر جو ہے وہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو بلایا گیا اور عصر کا وقت طے ہوا. عصر کے وقت بھی نہیں پہنچے، مغرب کے وقت بھی نہیں پہنچے، عشاء کے وقت بھی نہیں پہنچے اور عشاء سے بھی کہیں زیادہ تاخیر ہو گئی. اور ملحد نے کہا کہ اصل میں آپ کے امام صاحب مجھ سے ڈر گئے ہیں. خیر جب عشاء کے پاس امام صاحب پہنچے عشاء کے بعد، تو امام صاحب نے کہا کہ اصل میں میرے ساتھ ایک ٹریجڈی ہو گئی تھی. کہا کہ وہ کیا؟ کہا کہ جب میں دریا پار کرنا چاہ رہا تھا تو کوئی کشتی نہیں تھی. سوچ ہی رہا تھا کہ سفر کس طرح کروں گا، تو اتنے میں درخت جو ہے وہ کٹنا شروع ہوئے اور اس کی جاڑیاں کٹنی شروع ہوئیں، اس کے پھٹے بننے شروع ہوئے اور وہ پھٹے دریا میں آئے، وہ جڑے، اس کے اندر کیل ٹھکے، اس کے اندر گم فکس ہوئی اور وہ پوری کی پوری کشتی بن گئی. اور اس کے بعد وہ پانی کی مخالف سمت چلنا شروع ہو گئی اور مجھے دریا کے پار لگا دیا. اس وجہ سے میں لیٹ ہوا. اس نے کہا کہ امام صاحب میں نے تو آپ کا نام سنا تھا لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ آپ اتنی بچوں والی ذہنیت کے مالک ہیں. اس نے کہا کہ وہ کیوں؟ اس نے کہا اٹس پاسبل
کہ درخت خود ہی کٹیں، خود ہی جو ہے وہ اس کی ٹہنیاں کٹیں، خود ہی اس کے پٹھے بنے، خود ہی جو ہے وہ جڑے، خود ہی اس میں کیل ٹھکنے شروع ہو جائے اور وہ کشتی بن جائے. یہ کیسی بچگانہ بات کر رہے ہیں. اس نے کہا کہ اگر کشتی اپنے آپ سے نہیں بنتی تو اتنی بڑی کائنات اپنے آپ سے کیسے بن سکتی ہے. مین اسلام نے ہمیشہ اس لیے بھی ٹف ٹائم دیا ہے کہ یہ تو میں انٹلیکچوئل لیول کے اوپر بات کر رہا ہوں. ایک بڑھیا جو ایک گاؤں میں چولہے کے آگے جاڑیاں جلا کر آگ جلا رہی تھی، اور وہ آگ جلاتے ہوئے اور یہ سب، ایک ملحد اس کے پاس پہنچا اور اس نے کہا کہ ان کے شہروں کے لوگ بہت پڑھے لکھے ہیں، سمجھدار ہیں، یہ تو ہر بات کو جس طرح علی نے ابھی کہا کہ وہ ہم سے 5 جنریشن آگے، تو کیا بات ہوگی. وہ بڑھیا کے پاس گیا، اس نے کہا کہ ماں جی آپ کو لگتا ہے کہ خدا کا کوئی وجود ہے؟ اس نے کہا کہ بیٹا میں سالن کے نیچے جو گوبر جلا رہی ہوں، جس کو دینے والی بھینس ہے، میں جو دودھ ابال رہی ہوں، اس دودھ کے وجود سے پتہ چلتا ہے کہ پیچھے بھینس ہے. میں جو 7 ہنڈیاں میں گوشت پکا رہی ہوں، اس کے وجود سے پتہ چلتا ہے کہ بکری ہے. اور تم کہتے ہو کہ اس کائنات کا خدا نہیں ہے. بیٹا میرا اور تمہارا وجود، بات چیت، گفتار، کردار اس بات کا ثبوت ہے کہ ہمارا کوئی مالک ہے. اس نے کہا کہ ماں جی میرا خیال ہے کہ خدا نہیں ایگزسٹ کرتا. اگر وہ ایگزسٹ کرتا ہوتا تو وہ نظر آتا، کیونکہ میری عقل اس کو تسلیم نہیں کرتی. اس نے کہا کہ بیٹا مجھے تو تمہاری عقل بھی نظر نہیں آتی اور نہ ہی تمہارا خیال نظر آتا ہے. کیا میں تمہیں بے عقل تسلیم کر سکتی ہوں؟ اس نے کہا ماں جی اللہ کا واسطہ مجھے معاف کر دیں. اس نے کہا نیکسٹ ٹائم بی کیئرفل، تیاری کر کے آنا بیٹا. ہماری مائیں جنہوں نے ہمیں جنم دیا ہے، جن کی کوکھ میں ہم نے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد کا عقیدہ بڑا ہے. there is no God but Allah سبحانہ و تعالی. جس ماں کی کوکھ سے ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود کی لوریاں لی ہیں، ہماری مائیں ایسی ہوا کرتی تھی. جب میں خدا کی تلاش میں نکلا، ایک اچھا عیسائی بننا چاہتا تھا. ایک اچھا عیسائی بننے کے لیے میں نے عیسائیت کی تعلیمات کا مطالعہ کیا اور عیسائیت کی تعلیمات سے متنفر ہو گیا. I was going for office work. I stopped on the signal. میں جب سگنل پہ رکا تو سر وہاں پہ چاروں اطراف سے ٹریفک آ رہی تھی اور وہ سٹک ہو گئی. اتنے میں سائڈ پہ کھڑا ہوا وارڈن وہ آیا، اس نے سب کو نکالا، اور نکالتے ہوئے میں نے اس کو ریئلائز کیا کہ جھوٹ بولتے ہیں یہ ملحد کے اس کائنات کو کوئی چلانے والا نہیں ہے. یہاں تو ایک سگنل بغیر وارڈن کے جو ہے وہ آپریٹ نہیں کیا جا سکتا، اور اتنی بڑی کائنات کو کسی الہ کے بغیر آپریٹ کرنا، یہ جھوٹ بولتے ہیں. گفتگو کے اس حصے کو آپ بٹر سینڈوچ سمجھیں تو یہ اچھا ہوگا، کیونکہ اب آگے کڑوی بات آنے والی ہے. اکثر بچے ڈیورنگ دا لیکچر ہم سے پوچھتے ہیں، لگتا ہے کہ خدا کوئی جو ہے وہ ہاتھ کا بنایا ہوا جو ہے نا وہ کوئی شاہکار ہے. کیا آج ہمارے اسکولوں میں، کالجز میں، یونیورسٹیوں میں اس بات پہ سوال نہیں کیا جا رہا کہ چارلس ڈارون کی تھیوری کسی حد تک سمجھ میں آتی ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ کانٹ نے جو کہا ہے وہ غلط ہے، وہ کہتے ہیں کہ نیٹشے نے جو کہا ہے وہ غلط ہے، وہ کہتے ہیں کہ البرٹ آئنسٹائن نے جو کہا ہے وہ غلط ہے. یہ تو تھے، یہ تو فلاسفر تھے، دنیا ان کو مانتی ہے. اس لیے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ان بچوں نے صرف پڑھا ہی کانٹ کو ہے، ہمارے ان بچوں نے صرف پڑھا ہی البرٹ آئنسٹائن کو ہے، انہوں نے پڑھا ہی چارلس کو ہے، انہوں نے پڑھا ہی صرف ہاکنگ اور جو ہمارے سٹیفن ہیں ان کو پڑھا ہے. ان کو پتہ نہیں ہے. ہمارے ذہن میں ایک چھوٹی سی لائن ہے، اور وہ لائن کیا ہے کہ ویسٹ کا فلسفہ، ویسٹ کی سائنس، ویسٹ کی جو فلسفی ہے اور ویسٹ کی جو جدید تہذیب اور اس کی سویلائزیشن ہے، یہ اتنی مہذب ہے، اتنی منظم ہے، اتنی مضبوط ہے، اتنی اسٹرانگ ہے کہ پوری دنیا اس میں آتی جا رہی ہے. ہم نے چونکہ پڑھا اس کو ہے. سر یہ بچیاں اعتراض کرتی ہیں، ہم سے پوچھتی ہیں، ہمیں غیر مسلم اعتراض کرتے ہیں کہ آپ کے قرآن میں ایک آیت ہے، اور وہ آیت کیا ہے؟ الرجال قوامون علی النساء، کہ مردوں کو جو ہے وہ عورتوں کے اوپر حاکم بنا دیا. لیکن آپ دیکھیے بیٹا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ تو کہا کہ الرجال قوامون علی النساء، لیکن اس کے بارے میں کیا کہا کہ دیکھو اگر باہر محنت مشقت کے لیے جائے گا تو مرد جائے گا، اگر باہر پہاڑوں کے سینے چیر کے راستے بنائے گا تو مرد بنائے گا،
اگر جہاد کرے گا تو مرد کرے گا، قتل ہوگا تو مرد کرے گا، قتل کرے گا تو مرد کرے گا، سمندروں کے سینوں سے رزق تلاش کر کے لے کے آئے گا تو مرد لے کے آئے گا۔ اور عورتوں کو کہا کہ تم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے یہاں شہزادیاں ہو، رانیاں ہو، ملکہ ہو، تم اپنے گھروں میں بیٹھ کے آنے والی نسل کی تربیت کرو گے۔ سر الرجال قوامون علی النساء کا خطاب ہمیں دے دیا، لیکن سارے مزدوروں والے کام بھی ہمیں دے دیا۔ اور عورت کو کرسچن پوچھنے لگا مجھ سے ایک بار، اس نے کہا کہ عبد الباسط بھائی واٹس پرابلم ود یور وومن، ان سے ہاتھ کرو تو کہتی ہیں السلام علیکم، واٹس پرابلم ود یور مسلم وومن۔ میں نے ان سے کہا کہ آپ کی ملکہ الزبتھ سے جب کو ہاتھ ملانا چاہے، انہوں نے کہا وہ تو ملکہ ہے۔ تو میں نے کہا کہ ہمارے گھر کی ہر بیٹی ہماری ملکہ ہے، ہمارے گھر کی بیٹی ہر رانی، ہمارے گھر کی بیٹیاں ہماری شہزادی ہیں۔ دیٹس وائی یہ کسی غیر نتو خیر سے ہاتھ نہیں ملاتی۔ بیٹا آج تو ہم سے سوال کرتی ہے کہ الرجال قوامون علی النساء، واٹ دا مین اباؤٹ دس؟ اوے نہیں پتر، تجھے کفار نے، مشرکین نے تجھے دھوکے میں ڈالا ہے۔ یہ جو ویسٹ کی تعلیم ہے، اصل میں ہمیں بتایا نہیں گیا کہ بیٹا ویسٹ کے مقابلے میں ہمارے پاس امام ابن تیمیہ تھے، پڑھ فلسفہ، تجھے پتہ چلے کہ اس نے تمام گریک فلسفی کی دجیاں بکیر کے رکھ دی ہیں۔ امام صاحب نے کہا ہے کہ ان کے فلسفے کی بنیاد ہی ٹھیک نہیں ہے۔ پڑھ امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کو، بیٹا پڑھ امام رازی کو، تجھے پتہ چلے گا۔ اس لیے ہمیشہ اسلام نے اس کو ٹف ٹائم دیا، لیکن کب تک؟ ایسا بھی نہیں ہے کہ اسلام ہمیں تعلیم حاصل کرنے سے روکتا ہے، لیکن کم سے کم ایسے اداروں سے تو روکیے۔ ہم نے اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کے لیے ایسے اداروں کا تو انتخاب کریں کہ جہاں پہ اگر پڑھایا جا رہا ہے کہ سائنس کیا ہے، ٹیکنالوجی کیا ہے، تو ساتھ میں اس کے خالق کا تعارف بھی کروایا جا رہا ہے۔ آج ہم اپنے بچوں کو بیچ تو رہے ہیں، لیکن کیا تیاری ہے؟ کیا ہم نے اس کے ایمان کی پروٹیکشن کے لیے لائف کٹ دی؟ ایک آنٹی ایک گھر میں داخل ہوتی ہیں اور ایک بچہ جو کہ پڑھائی کتاب پڑھ رہا ہے، تو علی بھائی اس بچے کو دیکھتے ہوئے آنٹی نے کہا کہ ہی شاکڈ، اور کہا کہ ہاؤ آر یو بیٹا؟ میں کہا کہ آئی ایم فائن الحمدللہ، ہاؤ اباؤٹ یو آنٹی؟ اماں کو بلایا تو اماں نے بھی کہا کہ وہ سوری آئی ایم سوری، میں آپ سے ہاتھ نہیں ملا سکتی کیونکہ ایک ہاتھ میں کپ تھا، ایک ہاتھ میں کتاب تھی۔ کہ آپ کی بیٹی بھی کتاب پڑھ، آپ کا بیٹا بھی کتاب پڑھ رہا ہے، آپ بھی کتاب پڑھ رہی ہیں۔ ہم تو اپنے بچوں سے کہہ کے تھک جاتے ہیں، یہ تو کتاب پڑھتے ہی نہیں، کہ بات تو یہ ہماری بھی نہیں سنتے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے کتاب پڑھیں تو پھر آپ کو بھی کتاب پڑھنا ہوگی۔ میرے دوستوں، بھائی بزرگوں، ہمیں ایک اچھا مسلمان بننا ہوگا۔ ہمارے استاد ابو سلمان سلیم صاحب وہ کہنے لگے کہ ایک بار میں اپنے بچے کے پاس لیٹا ہوا تھا اور میں نے دیکھا کہ فین کی جو وائر تھی اس کو آگ لگی، اور آگ کا وہ جو پلاسٹک کا پگھلا ہوا ڈراپ تھا وہ کیا ہی قریب تھا کہ اس کے ہاتھ کے اوپر گر جاتا۔ کہتے میری روح کانپ گئی، میں نے باغ کے پنکھے کو پیچھے گرایا اور وہ بچت ہو گئی، لیکن اس کے فوراً بعد مجھے خیال ہوا کہ میں تو یہ ایک پلاسٹک کے جلے ہوئے ڈراپ سے میری روح کانپ گئی ہے، اگر میرا بچہ دوزخ میں ڈال دیا گیا تو میں برداشت کر پاؤں گا؟ آج وہ تمام دنیاوی علوم و فنون سے کنارہ کش ہو کے سعودی عرب اپنے آپ کو مقیم کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایکچولی وی ڈونٹ نو اباؤٹ دا کاسٹ آف ایمان، ہمیں پتہ نہیں ہے کہ ایمان کی قیمت کیا ہے۔ اگر آپ ایمان کی قیمت جاننا چاہتے ہیں، when I was embracing Islam، میں بچپن کی ایک محبت تھی، ظاہر ہے ہم سارے اڈلٹس ہیں اور بچپن میں ایسی حرکتیں کرتے ہیں۔ بچپن میں اس کی سنہرے بال، اس کی گوری رنگت، اس کی گول مٹول آنکھیں دیکھتے ہوئے جوان ہوئے۔ ایک دن میں نے امی سے کہا کہ امی میں نے ان سے شادی کرنی ہے، یہ پھوپھو زاد بیٹی ہیں۔ تو امی نے کہا کہ نہیں، اس سے نہیں کرنی، ماموں کی بیٹی سے شادی کرنی۔ میں نے کہا امی بعد میں آپ یہ نہ کہیے گا کہ میں نے خودکشی سے پہلے آپ کو بتایا نہیں تھا۔ تو امی نے کہا کہ بیٹا یہاں تک معاملہ، تو کہا کہ اٹس اوکے۔ میں نے کہا ابو نہیں مانیں گے۔ انہوں نے کہا تیرے ابو کی ایسی کی تیسی۔ میں جب اس ڈیسیجن پہ پہنچا کہ اسلام از دا فائنل اینڈ، لاسٹ دین آف اللہ سبحانہ و تعالی، تو میں نے ان کو بتایا کہ میں اسلام قبول کر رہا ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ یو ہیو جسٹ اونلی ون آپشن، اسلام یا میں۔
مجھے بعد میں دوستوں نے کہا کہ تم نے اسے چھوڑ دیا. میں نے کہا میں نے نہیں اسے چھوڑا, اس نے مجھے چھوڑ دیا کیونکہ وہ مجھے کہتی تھی کہ اللہ کو چھوڑ دو. دس از دا کاسٹ آف ایمان, دس از دا کاسٹ آف اسلام. میرے دوستوں, بھائیوں, بزرگوں, پوچھئے ان سے کہ جنہوں نے اپنے ماں باپ, بہن بھائی, رشتے دار اللہ کی راہ میں قربان کر دیے ہیں. پوچھئے عثمان سے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا, آپ علیہ السلام نے جبرائیل سے پوچھا کہ جبرائیل یہ خوشبو کس کی ہے؟ تو کہا کہ مشاطہ فرعون کی. کہا کہ who is the مشاطہ فرعون؟ کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کو پورا قصہ سناتے ہیں. ہیئر بیوٹیشن آف فرعون کی بیٹی کی جو, اور ایک بار کنگھی گری تو مشاطہ نے کہا بسم اللہ. اس نے کہا who is the اللہ؟ اس نے کہا کہ وہی جو میرا اور تیرا رب ہے. تو اس نے کہا کہ تو میرے رب کے علاوہ بھی کسی کو الہ مانتی ہے؟ اس نے کہا کہ ہاں. اس نے فرعون کو بتایا. فرعون نے کہا کہ دیکھ میں تجھے ایسی سزا سے دوچار کروں گا کہ تیری روح کانپ جائے. اس نے کہا کہ تانبے کا برتن لیا جائے, اس میں تیل کو ابالا جائے, اور جب تیل آگ کی طرح ابلنا شروع ہو گیا تو ایک بچے کو لیا اور اس میں ڈال دیا. دیکھتے ہی دیکھتے اس کی ہڈیاں اس کے گوشت سے الگ ہو گئی. دوسرے بچے کو لیا, ایسے ہی ہوا. تیسرا بچہ جو اپنے شکم سیری کر رہا تھا ماں کے دودھ سے, جب اس کو کھینچا تو مشاطہ کی آنکھوں کے آگے اندھیرا آیا اور وہ گر گئی. بیٹے نے کہا کہ اماں کیوں گھبراتی ہے؟ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ وہ چوتھا بچہ تھا کہ جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دنیا میں بولنے کی توفیق عطا فرمائی تھی. اس نے کہا کہ اماں کیوں گھبراتی ہو؟ آخرت کی آگ تو بہت زیادہ سخت ہے دنیا کی آگ کے مقابلے میں, اماں گھبراتی کیوں ہے؟ لیٹس گو. اور جب وہ اپنے آپ کو اس میں ڈال دیتی ہے تو کسی شاعر نے کہا اف نہ کر لبوں کو سی, یہ عشق ہے دل لگی نہیں, سینے پہ تیر کھائے جا آگے قدم بڑھائے جا. یہ ہے ایمان, دس دا کاسٹ آف ایمان. آپ تو خوش نصیب ہیں, آپ کو تو ماں کی کوکھ سے اسلام ملا ہے, آپ کو تو ماں کی کوکھ سے ایمان ملا ہے. اس لیے میرے دوستو, بھائیو, بزرگوں, آپ اس کے اوپر کمپرومائز کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. لیکن میں نے جب اپنے ماں باپ, بہن بھائی, رشتہ دار جب اسلام قبول کیا, میں نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو کوئی نہیں تھا, لیکن آگے اللہ تھے, رسول اللہ تھے, کتاب اللہ تھی, اور آپ جیسے بہترین بہن بھائی. جب اللہ کے لیے قربانی دیتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کی قربانی کو پھر ضائع نہیں ہونے دیتے. میں نے ایک بار پوچھا کہ آپ اتنا بڑا رزق کیسے لے لیتے ہیں کہ اپنے بیٹیوں کو, اپنے بیٹوں کو, ان کے ایمان کی تیاری, اسلام کی تیاری کے بغیر ان کو کس طرح کے اسکولوں میں بھیج دیتے ہیں؟ اسلام منع نہیں کرتا. اسلام سے طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رب زدنی علما. امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر علم سے بہتر کوئی چیز ہوتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے حصول کی دعا کا سکھایا جاتا. اسلام وہ واحد دین ہے کہ جس کی تعلیم سے اقرأ بسم ربک الذی خلق پڑھیے. اسلام روکتا نہیں ہے, لیکن اسلام ضابطہ بتاتا ہے. ایمان کی تیاری, جب اپنے بچوں کو ہم دریا میں, ندی یا کہیں سمندر میں ڈالتے ہیں تو لائف جیکٹ پہناتے ہیں. ان کی تیاری تو کیجیے, ان کی تیاری کیجیے. ایک بچہ کہتے ہیں ہم دعا کرتے ہیں. ڈیوڈ بن گوریان, ہی از دا فرسٹ پرائم منسٹر آف دا اسرائیل. ڈیوڈ بن گوریان بیگ پکڑا, he is going to office. بیٹی نے آواز دی, پاپا where are you going? Today is the very important meeting in the دیوار گریا. کہا کہ بیٹا آپ چلو, ہماری آج منسٹری آف ڈیفینس کا بہت اہم اجلاس. کہا کہ پاپا آج بڑی اہم سالانہ دعا ہے. اس نے کہا کہ بیٹا اگر دعا ہی سب کچھ ہوتی تو مسلمان 10 سے 15 لاکھ کا مجمع ہر سال اسرائیل کی تباہی اور بربادی کے لیے دعا کرتا ہے, لیکن اسرائیل تمہاری نظروں کے سامنے ہے کہ دن بدن کیسے ترقی کر رہا ہے. ناٹ جسٹ اونلی دعا, صرف دعا کافی نہیں ہے. ہمیں یہ غور و فکر کرنا ہوگا کہ یہ سمٹمز کہاں سے آ رہے ہیں, ہم نے اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کیسے کرنی, اور اگر یہ نہ کیا تو پھر تیار رہیے اس کام کے لیے کہ جب ایک بچے کو ڈائگنوز ہوا کہ یہ کینسر ہے اور ود ان 10 or 15 days he will die. بچے نے کہا کہ پاپا آپ نے ہمیشہ مجھ سے ایکسلنس کی امید رکھی ہے, میں نے ایکسلنس پرفارمنس دی ہے, میں آخرت میں اب جا رہا ہوں اور اس کی تیاری کے لیے. پاپا یہ ساری ڈگریز میں کون سی وہ ڈگری ہے کہ جو مجھے آخرت میں کامیابی اور کامرانی دلائے گی؟ اس نے کہا کہ بیٹا اس میں ایک بھی نہیں ہے.
اس نے کہا کہ پاپا آپ نے دنیا میں تو مجھے ہر طرح کی تیاری کروائی، لیکن آخرت کے لیے there is no any single certificate. ایک شخص جو قبر کے اوپر دعا کر رہا تھا اور دعا میں شیکسپیئر کے اشعار پڑھ رہا ہے، تو کسی نے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ شیکسپیئر کے بہت افسردہ اشعار ہیں۔ تو اس نے کہا کہ فاتحہ خوانی کرتے ہیں، دعا پڑھتے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ میرے باپ نے مجھے ویسٹ میں پڑھنے کے لیے بھیجا تھا، جو اس نے مجھے پڑھنے کے لیے بھیجا تھا میں تو اپنے باپ کو وہی ڈیلیور کر سکتا ہوں۔ میرے دوستو بھائیو، ایمان کی قیمت یہ تو چکانی پڑے گی کہ جتنی فکر مند اس کی دنیا کے لیے، اس کے فیوچر کے لیے ہے، کم سے کم اتنی فکر تو ہمیں اس کی آخرت کے لیے کرنی چاہیے۔ اینڈ لاسٹ تھنگ وہ یہ، ابھی چونکہ ہم سمپٹمز اتارے تھے، میری ذمہ داری یہ تھی کہ یہ کس طرح آ رہا ہے ہمارے گھروں میں اور یہ کس طرح پھل پھول رہا ہے۔ انشاءاللہ اس کے حوالے سے میرا یہ کبھی بھی ٹاپک نہیں رہا، لیکن میں اپنے بچوں کے حوالے سے وری ہوں، میں اپنے بچوں کے حوالے سے یہ تشویش کا شکار ہوں کہ کسی دن ایسا نہ ہو۔ اکثر پچھلے دنوں علی بھائی کے ساتھ ہماری 5-6 ٹاکس تھی، اور علی بھائی نے وہ اتنا ریپیٹ کیا کہ میرے ذہن میں وہ بات بیٹھ گئی کہ شکر کریں کہ آج ایک بچہ آ کے کہتا ہے کہ اماں میں عائشہ سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ ایک دن ایسا بھی آنے والا ہے کہ جس دن وہ کہے گا کہ اماں میں جوزف سے شادی کرنے والا ہوں، بینگ اے میل، میں مائیکل سے شادی کرنے والا ہوں، میں صادق سے شادی کرنے والا ہوں۔ ایسے دن بھی آنے والے ہیں، لیکن سمجھداری یہی ہے کہ آنے والے وقت سے پہلے اپنی تیاری کر لیں۔ اور یاد رکھیں کہ you are not common people۔ اگر آپ کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، اگر ایمان کی شمع اپنے سینے میں روشن کیے ہوئے ہیں، تو پھر آپ عام لوگ نہیں ہیں، اور اپنے آپ کو عام لوگوں کی طرح ٹریٹ بھی نہیں کیجیے۔ ہم دیوبندی اہل حدیث بریلوی حنفی شافعی مالکی نہیں ہیں، we are Muslim۔ الہاد کے بننے کا سب سے بڑا ایک سبب یہ بھی ہے کہ ہم فرقہ واریت میں بٹ گئے، اور اقبال نے کیا کہا تھا؟ منفعت ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک ہی سب کا نبی، دین بھی، ایمان بھی ایک، حرم پاک بھی، اللہ بھی، قرآن بھی ایک۔ کچھ بڑی بات ہی ہوتے جو مسلمان بھی ایک، فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتے ہیں۔ کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں؟ اوے بازو تیرا توحید کی قوت سے کبھی ہے، اسلام تیرا دیس ہے، تو مصطفی ہے۔ We are the مصطفی، we are the Muslim۔ سب سے بڑی ہمارے گھروں کی بیماری یہ بھی ہے کہ ہم فرقہ واریت میں پڑے ہیں، اور بچے کہتے ہیں کہ اگر یہی فرقہ واریت کا شکار آپ نے ہمیں کرنا ہے تو ٹاٹا بائے بائے، نکلیے اس چیز سے۔ ٹھیک ہے، ہمارے اندر مسئلے ہیں، نور و بشر کا مسئلہ ہے، آمین بالجہر کا مسئلہ ہے، امام کے پیچھے فاتحہ خوانی کا مسئلہ ہے، لیکن پھر بھی ہم مسلمان اپنے بچوں کو بتائیے کہ بیٹا جہاں آپ کو دیوبندی اہل حدیث بریلوی مل جائے، اپنے سینے کے ساتھ لگاؤ، حق ہی، کیونکہ وہ مسلمان ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والا ہے، توحید کی شمع اس کے سینے میں ہے۔ اور ایک شیر کا بچہ جب اپنے ماں باپ سے الگ ہوتا ہے تو الگ ہونے کے بعد وہ بھیڑ اور بکریوں کے ساتھ سفر کرنا شروع کر دیتا ہے، اس کا چرواہا اس کو بھی اسی طرح ٹریٹ کرنا شروع کر دیتا ہے، اور وہ گھاس پھوس کھانا شروع کر دیتا ہے، اور گھاس پھوس کھانے کے دوران وہ بڑا ہو جاتا ہے، وہ منمناتا ہے، وہ اچھل کود کرتا ہے جس طرح بھیڑ اور بکریاں کرتی تھیں۔ تو ایک دن وہ چشمے کے کنارے پہ سر کھڑا تھا، چشمے کے کنارے ایک لومڑی نے آ کے اس سے کہا کہ ڈو یو نو یو آر ناٹ اے لیم، یو آر لائن۔ اس نے کہا ہاؤ یو کین سے، اس نے کہا کہ اپنا چہرہ چشمے میں دیکھو۔ جب اس نے اپنا چہرہ چشمے میں دیکھا تو اس کو اپنی جت نظر آئی، اپنے دان نظر آیا، اپنا چہرہ نظر آیا، ایک شیر کی کیفیت اس کے اندر پیدا ہوئی۔ اس نے کہا اپنی آواز، جب اس نے اپنی آواز کو نکالا then he realized I'm a lion, I'm not a lamb۔ اللہ کی قسم ہم غلام نہیں ہیں، ہم ایرے غیرے نتو خیرے نہیں ہیں، ہم ہواؤں کے دوش پہ چلنے والے نہیں ہیں، ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں، ہمارے سینوں میں شمع ہے ایمان۔ We are not common people. Try to understand men۔ یقین محکم عمل پہ ہم محبت فاتح عالم، جہاد زندگانی میں ہے یہ مردوں کی شمشیریں، سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔